بينك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وحلما وحكمة أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھ دی ہیں تاکہ ہم دکھائیں آپ کو اپنی نشانیاں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی سب کچھ سننے والا، سب کو دیکھنے والا ہے۔ یہ 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پیارے نبی حضرت محمد کریم علیہ التحیۃ و تسلیم کو ایک بہت بڑے اعزاز سے نوازا ہے، جسے ہم معراج شریف کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ معراج کا سفر مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک اور پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے کعبہ قوسین تک یہ سفر، اور پھر لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، آیات بینات کی زیارت کے بعد واپسی پہ بہت بڑے تحائف عطا کرنے کے بعد رات کے اسی حصے میں واپس اپنے گھر پہنچایا۔ دنیا ساری سو رہی تھی، آقا کو ساری دنیا سے اعلیٰ بنا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی یہ فضل و کرم تھا کہ وہ کچھ عطا فرمایا جو پہلے کسی نبی کو بھی عطا نہیں ہوا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہم جیسے گناہ گاروں کو، سیاہکاروں کو، خطا کاروں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، آپ کا کلمہ نصیب فرمایا، آپ کا دین نصیب فرمایا، آپ کی اتباع تابعداری نصیب فرمائی، اور اس امت کو باقی امتوں سے اعلیٰ بنا دیا۔
یہ معراج شریف کا وہ خلاصہ ہے جس کی تفصیل اس جمعے اور باقی آئندہ جمعے بیان کی جائے گی۔ کوشش یہ ہوگی کہ جتنے بھی واقعات معراج کے بیان کیے جائیں وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ہو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین صحیح احادیث کے مطابق جو ہم تک واقعات پہنچے ہیں ان کی روشنی میں بیان کیا جائے۔ ہر قسم کی غیر ضروری اور ضعیف روایات سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ قرآن سے بڑھ کے سچا کلام کوئی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بڑھ کے سچا بیان کوئی نہیں۔ تو جب ہمارے پاس یہ دو اعلیٰ چیزیں ہیں تو ہمیں کسی دوسری تیسری طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بخاری شریف جو قرآن پاک کے بعد تمام طبقات کے ہاں صحیح ترین کتاب سمجھی جاتی ہے اور اس پہ امت کا اکٹھ ہے، اجماع ہے۔ بخاری شریف کے حوالے سے دو روایتیں ہیں۔ ایک میں یہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ام ہانی کے گھر میں تھا، اور دوسرا فرمایا کہ میں حتیم کے اندر تھا، رات کا وقت تھا اور میں سویا ہوا تھا لیکن دل جاگ رہا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب پیغمبر سو جاتے ہیں ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتے رہتے ہیں، ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، لیکن صرف اجازت نہیں ہوتی بولنے کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سونے کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کی آنکھیں سو رہی ہیں، دل جاگ رہا۔ ام ہانی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کزن ہیں، بڑی بہن، ماں کی جگہ پہ ہیں۔ آپ انہی کے گھر میں پل بھر کے جوان ہوئے تھے۔ یہ حضرت ابو طالب کی بیٹی ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی بہن ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کی حقیقی بہن ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے چھوٹے بھائیوں کی طرح بڑی محبت سے، بڑے ہی ناز و نعم سے پرورش کر کے پال کے جوان کیا۔ آقا علیہ السلام ام ہانی کے گھر میں تشریف لے جاتے اور اکثر ان کی گود میں سر رکھ کے ایسے سکون کی نیند سو جاتے جیسے ماں کی گود میں بیٹا سر رکھ دیتا ہے۔ تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھی کرتی، اپنی پیار محبت سے انگلیاں پھیرتی، آقا علیہ السلام کو نیند ہی آ جاتی، اتنا سکون ملتا۔ تو آپ اکثر ان کے گھر میں ہوتے۔ اس وقت چونکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا چکی تھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دوسری شادی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا، تو آپ اپنی بڑی بہن سیدہ ام ہانی کے گھر میں ہی آرام فرماتے ہیں۔ تو حدیث میں آیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں وہاں سویا ہوا تھا۔ دوسری حدیث میں ہے میں حتیم میں تھا۔ حتیم وہ جگہ ہے جہاں پہ پرنالہ لگا ہوا ہے، بیت اللہ شریف کی چھت کا پانی وہاں گرتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ بنایا تو حتیم والی جگہ بیت اللہ کے اندر شامل تھی۔ بعد میں اہل مکہ نے حلال کی کمائی نہ ہونے کی وجہ سے وہیں دیوار بنا کے حتیم کا حصہ، وہ تقریباً 5-6 فٹ کا حصہ ہے، وہ باہر نکال دیا، جہاں وہ 3 لائٹیں اب بھی لگی ہوئی ہیں۔ حتیم کے اندر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا۔ تو دونوں روایتوں میں تطبیق یہ ہے کہ آپ سوئے گھر میں تھے، وہاں سے نیند کی حالت میں فرشتوں نے آپ کو اٹھایا اور حتیم میں لا کے لٹا دیا ہے۔ تو دونوں روایتیں صحیح ہو جاتی ہیں، پہلے وہاں تھے پھر وہاں لے آئے۔ اور بیت اللہ شریف میں یعنی حتیم میں اس پرنالے کے نیچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر ہوا ہے، دوسری مرتبہ سینہ مبارک چاک کیا گیا ہے،
اور جبریل نے ایسے بائی پارٹس آپریٹ کیا، شہادت والی انگلی پھیری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو اور اندر والے باڈی پارٹس کو وہ زمزم سے دھویا، ایک تشت، ایک پلیٹ جو جنت کے اندر سے لے کر آئے تھے، سونے کی پلیٹ تھی، اس کے اندر ایمان اور حکمت اور ساری کائنات سے زیادہ عقل و دانش و خرد کے خزانے جو تھے نا، وہ آقا علیہ السلام کے دل میں رکھ دیے، اور پھر اسی طرح سینہ مبارک کو بند کر دیا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انہوں نے مجھے جگایا اور مجھے اٹھا کے بٹھایا، تو مجھے کہنے لگے کہ میں جبریل ہوں اور یہ دوسرا فرشتہ میکائیل ہے، ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساتوں آسمانوں کے پار دعوت پہ بلایا ہے۔ سب سے اعلیٰ دعوت، سب سے بہترین دعوت، سب سے اعلیٰ نے دنیا میں جو سب سے اعلیٰ تھے ان کی دعوت کی، اور دعوت بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ قریب ہی ایک خچر نما جانور کھڑا تھا جسے وہ براق کہتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پہ سوار ہو جائیں۔ جب میں اس براق پہ سوار ہونے لگا تو اس نے خوشی سے اچھلنا شروع کیا۔ جبریل علیہ السلام نے اس کا کان پکڑا، دبایا اور اس کے کان میں یہ کہا کہ آج تک جتنے بھی لوگ تم پہ سوار ہو چکے ہیں، جنہوں نے تیرے اوپر سواری کی ہے، ان سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر براق پسینے سے شرابور ہو گیا، تھر تھر کانپنے لگا، اتنی اعلیٰ ہستی، آج مجھے یہ اعزاز ہے۔ تو بیان کیا جاتا ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ یہ براق وہ سواری ہے جو تقریباً تمام انبیاء کی سواری رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملک شام سے یہاں آتے اسماعیل علیہ السلام کو اماں جی ہاجرہ کو ملنے کے لیے تو براق پہ ہی آتے جاتے تھے، چند منٹوں سیکنڈوں میں یہ آنے جانے کا سفر طے ہو جاتا، اور بھی انبیاء اس کی سواری کرتے رہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جہاں تک نگاہ جاتی تھی نا وہاں تک اس کا قدم جاتا تھا۔ براق کا معنی بجلی، کو بجلی جیسی اس کی تیزی تھی۔ تو ہیڈ پاور سے بٹن آن ہوتا ہے اور پورے شہر میں بجلی یکدم آ جاتی ہے۔ یہ تو انسانوں کی بنائی بجلی ہے، تو وہ تو رب الرحمان کی بنائی ہوئی بجلی تھی، جنت کی سواری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانے والے جتنے بھی جنتی ہوں گے اللہ ہمیں انہی میں شامل فرمائے۔ فرمایا ان سب کو ایسی ہی سواریاں دی جائیں گی، گھوڑے ہوں گے، ان کو پر لگے ہوئے ہوں گے، وہ ایسے اڑتے ہوئے جائیں گے جیسے آنکھ جھپکنے میں دنیا کے اس کنارے سے اس کنارے پہنچ جاتے ہیں، کتنی تیز رفتار فلائٹیں ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دنیا میں کسی کو جہاز پہ بیٹھنا نصیب ہوئے نہ ہو، دعا کریں اللہ تعالیٰ مکہ مدینے کا سفر سب کو عطا فرمائے، اور اس بہانے جہاز پہ بھی جناب چونٹا مل جائے گا، جہاز کی سواری بھی ہو جائے گی۔ تو اگر ملے نہ ملے اللہ کے علم میں ہے، تو جنت کی سواری اور جنت کی فلائٹ اور جنت کے جو پروں والے گھوڑے ہیں نا، پہنچ لو انشاءاللہ وہاں ہر روز سیریں کریں گے۔ فرمایا پہلی جگہ آئی تو مجھے کہنے لگے آپ یہاں اتریں اور 2 رکعت نفل پڑھیں۔ میں نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ طابہ ہے، طیبہ ہے، اور یہاں ہی آپ کو ہجرت کے لیے کہا جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے آقا علیہ السلام نیچے اترے، اور نسائی شریف میں یہ روایت پوری تفصیل سے موجود ہے، وہاں 2 رکعت نفل ادا کیے۔ تو یہ وہ جگہ تھی
جہاں آپ نے سب سے پہلے مدینہ شریف میں قدم رکھا، طیبہ میں قدم رکھا، اسی جگہ آ کے آپ نے اپنا منبر بنایا، اسی جگہ آپ خطبہ ارشاد فرماتے، اسی کو اللہ نے روضہ تم من ریاض الجنہ کہا، وہی جنت کا ٹکڑا ہے، اور اسی کے ایک ہاتھے میں آپ ہمیشہ کے لیے روضہ مبارک میں آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ اسی جگہ پہ آپ نے اپنا 2 نفل ادا کیے، وہی مصلی تھا، وہاں آپ ہمیشہ پھر نمازیں ہی پڑھاتے رہے۔ دوسری جگہ پہنچے، جبریل نے کہا یہاں اتریں اور 2 رکعت نفل پڑھیں۔ پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ بیت اللحم ہے، جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، یہ بھی بڑی متبرک جگہ ہے۔ عیسائی لوگ اس کو بڑا متبرک سمجھتے ہیں، ہے بھی متبرک، کیونکہ بیت اللہ شریف میں ارد گرد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی باقیات ہیں، ہاجرہ علیہ السلام کی چھوڑے ہوئے نوادرات ہیں، ان کے نیک اعمال ہیں، اور ان کے اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں سے جاری ہونے والا چشمہ زمزم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کی نشانی مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، جنت سے لایا گیا تھا، وہ ساری کی ساری نشانیاں ان انبیاء کی وجہ سے ہیں، اور بیت اللحم میں جتنی بھی برکات ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہیں۔ تو جہاں بھی کوئی نبی پیدا ہوتے ہیں یا نبی آرام فرماتے ہیں، اس جگہ کو اللہ برکت بنا دیتے ہیں۔ نیک لوگوں کا کسی بھی جگہ میں رہنا، ہر وقت لگاتار فرشتوں کی آمد رہتی۔ تو وہاں 2 نفل ادا کیے، پھر چلے، تیسری جگہ آئی، نیچے اترے جی یہاں نفل ادا کریں، وہاں 2 نفل ادا کیے۔ پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہنے لگے جی یہ کوہ طور ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات ہوئی تھی۔ تو پچھلے جمعے بھی بیان کیا تھا، جن انبیاء نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کی ہے ان میں دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، پہلے آدم علیہ السلام، دوسرے موسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے آقا علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کو بھی ملاقات کروائی گئی 7ویں آسمان پہ، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات ہوئی کوہ طور پہ، اور حضور پاک کو سدرۃ المنتہا سے بھی کعبہ قوسین او ادنیٰ تک، وہاں تک بلایا جہاں کوئی نبی بھی نہیں جا سکا، اور وہ تحفے عطا فرمائے جو کسی امت کو، کسی پیغمبر کو عطا نہیں ہوئے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرما دیا۔ وہاں پہ 2 نفل ادا فرمائے، 3 جگہ، اور چوتھی جگہ بیت المقدس میں جہاں سارے انبیاء موجود تھے، 1.25 لاکھ نبیوں کی آپ نے امامت کرائی ہے۔ یہ 4 مقامات پہ 8 نفل ادا کیے اس رات جسے معراج کی رات کہتے ہیں۔ بعد میں آپ نے ساری زندگی ان 8 رکعات کو اپنی زندگی کی تہجد کی نماز ہی بنا لیا تھا، پھر آپ نے چھوڑا نہیں ان کی۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ آپ تہجد کی نماز ادا کریں، فجر کے وقت زیادہ قرآن پڑھیں، اللہ رب العزت آپ کو مقام محمود کا مرتبہ عطا فرما دیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میرا امتی ایسے عمال کرتا ہے جیسے اس کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کیے، اللہ نے ان اعمال کی بنیاد پہ اپنے پیغمبر کو مقام محمود عطا فرمایا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال تہجد کی نماز کی برکت سے اپنے پیغمبر کی شفاعت عطا فرما دیں گے۔ فرمایا جب اذان سنو تو اسی طرح جواب دو جیسے مؤذن کہتا ہے۔
پھر مجھ پہ درود پڑھو، ثم صلوا علیہ، درود و سلام پڑھو، درود پڑھو، اور اس کے بعد پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اور اس دعا میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ یا اللہ اپنے محبوب کو مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ تو فرمایا تم میرے لیے اللہ سے مانگو، میں تمہارے لیے اللہ سے مانگوں گا، نہ اللہ میری ٹالے گا نہ تمہاری ٹالے گا۔ تو یہ تو وہی بندہ کرے گا جو نماز پڑھتا ہے، وہی اذان کا جواب دے گا نا، جو نماز پڑھتی ہے وہی اذان کا جواب دے گی نا۔ تو جس نے گھریلو کام کاج میں الجھ کے رہ جانا ہے، اپنے ڈراموں فلموں سے اسے فرصت ہی نہیں ہے، اور جس نوجوان کو اپنی سٹڈی سے فرصت نہیں ہے، اپنے لائف سٹائل سے فرصت نہیں ہے، اور جس آدمی کو اپنے کاروبار سے فرصت نہیں ہے، اس نے نہ اذان کا جواب دینا، نہ درود پڑھنا، نہ دعا پڑھنی، نہ نماز پڑھنی، وہ حضور کی شفاعت کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے۔ بے نماز بندے یہ نہ سمجھیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اور نبی پاک بڑے رؤوف الرحیم ہیں، ہمیں چھڑا لیں گے، بخشوا لیں گے، پائیں تن پاک کی سفارش ہو جائے گی، اولیاء کرام بخشوا لیں گے، ایک ادھا گھر میں حافظ قرآن بنا لو، وہ 10 بندوں کی شفاعت، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ بے عمل بد عقیدہ بندے کی حافظ چھوڑ کے، شہید چھوڑ کے، ولی چھوڑ کے، صحابی چھوڑ کے، 5 تن پاک چھوڑ کے، 10 تن پاک چھوڑ کے، خلفائے راشدین چھوڑ کے، 1.25 لاکھ نبی چھوڑ کے، سارے نبیوں کے سردار بھی سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ بے عمل بندے کی کسی نے سفارش نہیں کرنی، بد عقیدہ بندے کی کسی نے سفارش نہیں کرنی۔ عقیدہ توحید ہو، عمل نیک ہو، رزق حلال ہو، کسی پہ ظلم و ستم نہ ہو، کسی کا حق نہ دبایا ہو، پھر کوئی انسان ہونے کے ناطے کمیاں کوتاہی ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائیں گے، حضور رؤوف الرحیم شفاعت فرمائیں گے، اللہ ڈائریکٹ جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے۔ کچھ محنت کرنی پڑتی، دنیا میں 2 مرلے کا پلاٹ بنانے کے لیے کتنی تگودو کرنی پڑتی ہے، ایک پلازا، ایک بلڈنگ، ایک گھر خریدنے کے لیے زندگی لگ جاتی ہے، تو جنت دا محلہ میں مل جانا ہے، کوشش اور محنت کرنی پڑے گی۔ اور سب سے اہم ترین ضرورت اور چیز اور سب سے اہم ترین مسئلہ پورے معراج شریف میں جاتے ہوئے بھی، وہاں بھی آتے ہوئے بھی، جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ نماز ہے۔ قدم قدم پہ نماز کے لیے کہا جا رہا، 1.25 لاکھ نبیوں کے ساتھ مل کر دعوت نہیں کھائی، 1.25 لاکھ نبیوں کے ساتھ مل کر کوئی انجوائے نہیں کیا، 1.25 لاکھ نبی وہاں جمع تھے، زندگی میں پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے، سب کو انتظار بھی تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مل کر کوئی قوالی نہیں پڑھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کی ہے اور نماز کی شکل میں کی ہے۔ سمجھو اس بات کو، معراج کا سب سے اہم ترین مسئلہ نماز ہے، نماز کے بنا چھٹکارا نہیں ہے، چاہے وہ ہمارے گھروں میں مستورات ہوں، عورتیں ہوں، ہمارے بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، بھائی ہوں، بہنیں ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست احباب ہوں، محلے دار ہوں، جو بے نماز بندہ ہے وہ کافروں کی لسٹ میں ہوگا، ایمان والوں سے خارج کر دیا جائے گا۔ ڈرنا چاہیے اس بات سے، جیسے بندے کے تعلقات ہوتے ہیں نا، ویسے ہی جنازے پہ لوگ آتے ہیں۔ جنازہ کون پڑھتا ہے؟ خوشی غمی میں کون آتا ہے؟ جس کے ساتھ ہمارے ریلیشن زیادہ ہوتے ہیں۔
اور اگر نمازی لوگوں کے ساتھ ہمارے ریلیشن تعلقات زیادہ ہوں گے، نیک لوگوں سے ہمارے تعلقات رابطے زیادہ ہوں گے، تو ہمارے جنازے میں نیک لوگ ہی آئیں گے۔ اور اگر ہم نے دنیا دار لوگوں سے، سیاسی لوگوں سے، سماجی لوگوں سے اور ارد گرد کے دنیا کے حریص لوگوں سے، دنیا میں پھنسے لوگوں سے رابطے تعلقات بڑھائے، تو جنازے میں وہ ہی آئیں گے۔ ان میں سے اکثر وہ ہوتے ہیں جنہیں جنازہ بھی نہیں آتا ہے۔ نماز کی فکر کریں، جنازے کی فکر کریں۔ معراج کا مسئلہ سارے کا سارا خلاصہ نماز ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ تحفہ زمین پہ نہیں، ساتوں آسمانوں کے پار بلا کے عطا فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، محبوب اب زمین کا سفر مکمل ہو چکا ہے، اب آپ ہماری ملاقات کے لیے آسمانوں سے پار تشریف لے آئیں۔ ستے رین صدیق فاروق ہوری، تو عرشاں تے آ جا چپ کر کے۔ بابا جی فرماتے ہیں آپ کے صحابہ میں سے بھی کسی کو خبر نہیں، اہل بیت میں سے بھی کسی کو خبر نہیں، اہل مکہ میں سے بھی کسی کو خبر نہیں، اہل مدینہ میں سے بھی کسی کو خبر نہیں۔ ان سب کو آرام کی نیند سونے دیں، سوتے رہن صدیق فاروق ہوری، تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے۔ اقصا دے وچ نے نشان کئی، جو بنائے نے تیرے ویکھن لئی۔ اقصا دے وچ نے نشان کئی، جو بنائے نے تیرے ویکھن لئی۔ منہ چک چک ویندے سارے نبی، دو رکعتاں پڑھا جا چپ کر کے۔ جنت دیاں نکلن سیکانے، اج رات معراج اڈیکانے۔ میرے ملک تے حوراں سکھ دے نے، میرے ملک تے حوراں سکھ دے نے، سونی شکل دکھا جا چپ کر کے۔ اور ایک یہ بھی وجہ بیان ہوئی ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ سارے نبیوں نے سوال کیا، سارے جنت کے غلمان نے سوال کیا، جنت کی حوروں نے سوال کیا، فرشتوں نے سوال کیا، یا رب تعالیٰ آپ ہر وقت ہم سے کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اس نبی پہ صلاۃ و سلام پڑھو، ہمیں اس نبی کی زیارت ہی کروا دو۔ تو اللہ نے فرمایا لو پھر معراج کی رات زیارت ہوگی۔ پہلے آسمان پہ پہنچے، دستک دی جبریل نے، من انتا کون؟ انا جبرائیل، مما کا آپ کے ساتھ کون؟ ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت کے تاجدار محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھولا گیا، اہلاً سہلاً مرحبا کہا گیا۔ فرماتے ہیں پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام بیٹھے ہیں، مرحباً بنبی وابن، خوش آمدید کہا۔ بڑا پیارا بیٹا آیا ہے، بڑا ہونہار بیٹا آیا ہے، بڑا مرتبے والا بیٹا آیا ہے، بڑی شان والا بیٹا آیا ہے۔ اللہ نے اسے میری اولاد میں سے نبی بنایا ہے، سارے نبیوں سے اعلیٰ بنا دیا۔ آدم علیہ السلام نے خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پہ پہنچے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، یحییٰ علیہ السلام ہے، دو نبی بیٹھے ہیں۔ یہاں دو نبیوں کو بٹھانے کی ایک وجہ یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب
زمین پہ آ جائیں گے تو دوسرے آسمان پہ یحییٰ علیہ السلام رہیں گے، وہ فرشتوں کی جماعت کروائیں گے۔ ہر آسمان پہ اللہ نے ایک نبی مقرر کیا جو فرشتوں کو نماز پڑھاتے ہیں۔ تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی کہا مرحبا، کہا من ابن و اخن و نبی، کسی نے بیٹا کہا، کسی نے بھائی کہا، خوش آمدید کہا، پیارا نبی کہا۔ فرمایا یوسف علیہ السلام کو میں نے دیکھا، دیکھتا ہی رہ گیا، ایسے لگتا تھا جیسے اللہ نے کائنات کے حسن کے دو حصے کر کے آدھا حسن اکیلے یوسف علیہ السلام کو عطا کر دیا۔ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کئی بار یہ واقعہ سنایا، جب ہمیں یہ واقعہ سنایا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا گمان ہے اور ہمارا عقیدہ گمان یہ ہے یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا تھا، آپ کو اللہ نے اس حسن کا تاجدار ہی بنا دیا، سارا حسن جمع کر کے محمد بنا دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، ایک کائنات کا سورج ہے، ایک ہمارا سورج ہے، ایک کائنات میں چمکنے والا چراغ ہے، ایک ہمارے گھر میں چمکنے والا پیغمبر ہے۔ کائنات کا سورج جو ہے یہ رات کو غروب ہو جاتا ہے، ہمارے پیغمبر کو جب سے اللہ نے طلوع فرمایا قیامت آ سکتی ہے، پیغمبر کی نبوت غروب ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ آقا علیہ السلام قیامت تک کے لیے آخری پیغمبر ہیں، آپ کی نبوت چمکتی رہے گی، دمکتی رہے گی، حسن میں بھی اب سے اعلیٰ، سیرت میں بھی سب سے اعلیٰ، صورت میں بھی سب سے اعلیٰ، کردار میں بھی سب سے اعلیٰ، گفتار میں بھی سب سے اعلیٰ، آپ معاملات میں بھی سب سے اعلیٰ، اخلاقیات میں بھی سب سے اعلیٰ، عبادات میں بھی سب سے اعلیٰ، پوری کائنات سے اعلیٰ بنا کے اس اعلیٰ ہستی نے اپنے پاس بلا کے سب سے اعلیٰ تحفہ 50 نمازیں عطا فرما دی ہیں۔ فرمایا چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے ایک قبلہ بنایا، کعبہ بنایا، جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ یہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ سے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے بیت المعمور تک، یہ ذرا سمجھیں اس فلسفے کو۔ بیت اللہ میں حتیم میں سوئے ہوئے تھے، بیت اللہ میں کیا ہوتا ہے؟ نماز۔ بیت المقدس میں بچایا، وہاں کیا ہوتا ہے؟ نماز۔ بیت المعمور میں بچایا، وہاں کیا ہے؟ نماز۔ فرمایا ایک دفعہ جو فرشتہ بیت المعمور میں اندر آ کے نماز پڑھ لیتا ہے، ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور کے اندر آ کے عبادت کرتے ہیں، اس کا طواف کر کے چلے جاتے ہیں۔ جس کی ایک دفعہ باری آتی ہے قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ اتنی تعداد میں فرشتے وہاں عبادت کر رہے ہیں اور اتنا بڑا گھر ہے، 70,000 فرشتہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام وہاں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے دیکھ کے اٹھے، استقبال کیا، گلے ملے، گلے لگایا، بڑے خوش ہوئے، بڑا پیارا بیٹا، ہونہار بیٹا، سب سے اعلیٰ عرفہ بیٹا، اسی کے لیے تو بیت اللہ بنا کے دعائیں کی تھیں۔ فرمایا اے پیارے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا اور انہیں ایک پیغام دینا۔ جی دادا جان، کیا پیغام ہے؟ فرمایا انہیں یہ پیغام دینا کہ میں نے جنت کی زمین دیکھی ہے، جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، ادھر بیج ڈالو
فوراً تن آور پھلوں سے بڑا ہوا درخت لگ جاتا ہے، لیکن ہے وہ چٹیل میدان۔ ہر کسی کے نیک اعمال کی وجہ سے، صحیح عقیدے کی وجہ سے، فرائض اور واجبات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو وہ پلاٹ نامینیٹ کر دیتے ہیں، الاٹ کر دیتے ہیں کہ تیرا یہ پلاٹ ہے۔ اس کے اوپر ڈھانچہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے عمارت کا، لیکن وہاں درخت نہیں لگتے، پھل پھول نہیں لگتے۔ وہ پھل پھول تم نے اپنے نیک اعمال، جو مزید نفلی نیک اعمال ہیں، وہ کر کے لگوانے ہیں۔ میں نے پوچھا دادا جان پھر وہ نسخہ بھی بتا دیں کہ جس سے درخت زیادہ ہوں اور باغات زیادہ ہوں، پھل زیادہ ہوں، پھول زیادہ ہوں، ہیرے جواہرات زیادہ ہوں، نعمتیں زیادہ ہوں، دسترخوان زیادہ ہو۔ فرمایا اپنی امت کو بتانا تم یہ وظیفہ پڑھتے رہو، ایک ایک کلمے کے بدلے اللہ پھلوں سے بھرا ہوا ایک درخت لگا دیں گے۔ سبحان اللہ پڑھو گے ایک درخت، الحمدللہ پڑھو گے 2 درخت، اللہ اکبر پڑھو گے 3 درخت، لا الہ الا اللہ پڑھو گے 4 درخت، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو گے خزانے اللہ زیورات، ہیرے جواہرات، تاج عطا فرما دیں گے۔ جتنا زیادہ پڑھو گے اتنے زیادہ باغات، محلات، تاجدار لگتے جائیں گے۔ اور یہ لگاتے ہوئے یہ مت سمجھنا کہ اس درخت کے پھل کھا لیں گے ختم ہو جائیں گے۔ جنت میں جو ایک درخت لگ جاتا ہے ہمیشہ کے لیے پھل لگتے ہی رہتے ہیں۔ وہاں کبھی خزاں نہیں ہے، وہاں مہنگائی، وہاں افراتفری، وہاں اکاڑ پچھاڑ جوڑ توڑ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی انتشار نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، ضد نہیں ہے، ہٹ درمی نہیں ہے، حسد نہیں ہے، بغض نہیں ہے، کینہ نہیں ہے۔ جو جس مقام پہ بھی ہے وہ خوش ہے، جس کو اللہ نے چھوٹی سیٹ دی ہے اس میں خوش ہے، درمیانی سیٹ دی ہے اس میں خوش ہے، بڑی سیٹ دی ہے اس پہ خوش ہے۔ یہ اس پہ حسد نہیں کرتے، وہ اس پہ حسد نہیں کرتے، یہ اس کی ٹانگیں نہیں کھینچتے، وہ اس کی ٹانگیں نہیں کھینچتے۔ جب بھی ملتے ہیں ایک دوسرے کو سلام کہہ کے دعا ہی کر دیتے ہیں۔ جنتیوں والے اعمال اپناؤ، جنتیوں والی حرکتیں اپناؤ۔ دنیا داری کے یہ معاملات یہی دفن ہو جائیں گے، یہی رہ جائیں گے۔ باقی رہے گا تو رب کا نام باقی رہے گا، رب کے رسول کا نام باقی رہے گا، نیک عمل باقی رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل مجھے سدرۃ المنتہا پہ لے گئے، یہ ایک بیری کا درخت ہے۔ اس درخت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ وہاں ہر بندے کے نام کا ایک پتا لگا ہوا ہے۔ ایک رات ایسی آتی ہے جب پتا جھڑ جاتا ہے اور نیا لگ جاتا ہے۔ یہ کون سی رات ہے؟ بعض علماء کے نزدیک شب رات کی رات ہے، بعض علماء کے نزدیک لیلۃ القدر کی رات ہے۔ جس تحقیق پہ، جس ریسرچ پہ میں پہنچا ہوں، ہر بندے کا اپنا اپنا ایک عقیدہ بھی ہوتا ہے، تحقیق بھی ہوتی ہے۔ آپ تسلیم کریں، آپ کی مہربانی، مزید تحقیق کریں، اجازت ہے۔ لیکن یہ جو پتے لگتے اور جھڑتے ہیں، فیہا یفرق، جس میں فیصلے ہوتے ہیں پورے سال کے لیے، اس سال کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے مرنا ہے، وہ لکھ دیا جاتا ہے، پورے سال کا پروگرام فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے۔ وہ شب رات کی رات نہیں ہے، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، جس رات کو اللہ نے قرآن نازل کیا اور جس رات کی برکت سے اللہ نے محمد کو ساری کائنات سے اعلیٰ بنا دیا۔ تو اعلیٰ ہستیوں کی بات کرتے، اعلیٰ کتاب کا ذکر کرتے، اعلیٰ رات کو چھوڑ کے اس سے جو کم درجے کی رات ہے اس کو زیادہ اہمیت دینا، یہ ایک سچے سچے عاشق رسول امتی کا مشن اور فریضہ نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھے
اور شب رات پہ زیادہ زور لگانے کی بجائے لیلۃ القدر پہ زیادہ زور لگائیں۔ پھر یہ جو رسمیں ہوتی ہیں نا، یہ جہلیت کے بعد روپ اختیار کر لیتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ شب رات پہ یہ کیا ہوتا ہے، شرلیاں پٹاخے، تو لیلۃ القدر کو بھی کبھی کسی نے شرلیاں چلائی ہیں، پٹاخے چلائے ہیں۔ یہ رات خود بیان کر رہی ہے، خود ساختہ ہے۔ اور لیلۃ القدر جب آتی ہے پوری دنیا کے مسلمان اس رات عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اصلی رات وہ ہے۔ اور شب رات کو چند ملکوں میں یہ عبادات ہوتی ہیں اور باقی پوری دنیا میں پتہ ہی نہیں شب رات آئی کیسے تھے، گئی کیسے۔ اور یہ لفظ شب رات کا بھی اسلامی شریعت میں نہیں ہے، فارسی کا لفظ ہے، اس کو عربی میں ایڈ کیا گیا ہے۔ تو رسومات سے بچنا چاہیے، بدعات سے بچنا چاہیے، اور وہ کام کرنے چاہیے جن کام میں اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا پیغمبر بھی راضی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سدرۃ المنتہا پہ جب میں پہنچا تو وہاں میں نے اس کے پتے دیکھے، بڑے بڑے جیسے ہاتھیوں کے کان ہوتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ وہاں بیر لگے ہوئے ہیں، وہ بیر ایسے ہیں جیسے مٹکے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے بڑے بیر کھائے گا کون؟ فرمایا، کھانے کے لیے اللہ تمہیں قد بھی اتنا ہی عطا فرما، ہر بندے کا قد 90 گز سے زیادہ ہو جائے گا۔ جنت میں جا لو صحیح ایک دفعہ، اللہ ہر شے میں برکت ڈال دیں گے، اور تم اس بیری کا بیر ایسے پکڑو گے جیسے دنیا میں یہ چھوٹی بیری کا بیر پکڑتے ہو۔ یہاں تو گٹھلی بھی ہے، فرمایا اس بیر میں گٹھلی بھی نہیں ہے۔ یہاں کا بیر کھٹا میٹھا کسیلا بھی ہو سکتا ہے، وہ بیر لذت میں میٹھا ہی میٹھا ہے۔ یہاں کانٹے بھی ہیں، میں اس بیری پہ کانٹے بھی کوئی نہیں ہیں، بہاریں ہی بہاریں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہاں بھی رات کا ایسا منظر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نورانیت کی چمک ڈالی، ساری بیری روشن ہو گئی۔ سرت من بیت اللہ الی بیت المقدس لیلا، امام بصیری رحمت اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف میں نقشہ کھینچتے ہیں، سرتا من بیت اللہ الی بیت المقدس لیلا کما سر القمر لیلۃ البدر فی داج من الظلام، آپ ایسے اس درخت کے سامنے جلواگر ہوئے جیسے بادلوں سے 14ویں رات کا چاند نکل آتا۔ حسن محمد سے بھی چمک ہے، اس جلوہ نورانی میں بھی چمک ہے۔ اور فرماتے کیا ہے، سرت نلت منزلتا من سدرۃ المنتہا الی جنت الماوی ثم قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی فمثلہ انہ بشر خیر الخلق خلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فمحمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ، هو الحبیب الذی۔ ہم آقا کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ اپنے نبی کی تعریفیں کیوں کرتے ہیں؟ اپنے نبی کی شان کیوں بیان کرتے ہیں؟ ہمیں آپ کی شفاعت کی امید اور یقین ہے، دن قیامت کا ہوگا جب کوئی سفارش نہیں کرے گا، حضور ہماری سفارش فرما دیں گے۔ هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ
ذاتہ لکل حول من الاحوال مقتحم، سدرۃ المنتہا سے بھی پار بلا کے وہ کچھ عطا فرمایا جو نہ کسی نبی کو عطا فرمایا نہ کسی ولی کو عطا فرمایا۔ حضور سب کچھ لے کر آئے ہیں، اور آپ نے کس کو وہ تحفے دیے؟ اپنی امت کو۔ اللہ نے تحفے دیے نبی پاک کو، اور نبی پاک نے تحفے دیے اپنی امت کو، اور اللہ کا دیا تحفہ جو ٹھکرا دے اس سے بڑا بے نصیب، اور جو حاصل کر لے اس سے بڑا خوش نصیب۔ یہ کون سے تحفے تھے وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے بیان ہوں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔